بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ آگاہ ہیں اس بات سے کہ آج کتنا افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ جو کراچی میں گرا ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 60 سے 62 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ زندگی کتنی بے اعتبار ہے، چند سیکنڈ کا فاصلہ تھا، لیکن اس سے پہلے حقیقی منزل کا وقت آ گیا۔ کتنی عبرت ہے اس میں ہمارے لیے، ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور موت ہمارا تعاقب کس انداز میں کر رہی ہوتی ہے۔ بارکیف دانش فاروق صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ جو رمضان المبارک میں فوت ہوئے ہیں، ان کے بارے میں فضیلت کیا ہے، کیا یہ جنت جائیں گے، عذاب قبر کے بارے میں حکم کیا ہے، اور یہ شہید ہیں حادثے میں فوت ہونے والے یا شہید نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو رمضان کے وقت فوت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو یوم عرفہ کو فوت ہوا جنت میں داخل ہوگا، جو صدقہ دیتے وقت فوت ہوا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، لہٰذا امید ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور سعادت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے یہ روزے کی حالت میں فوت ہونا یہ خوش قسمتی بھی ہوتی ہے، موت تو کسی وقت بھی آنی ہی ہے۔ باقی رہا مسئلہ شہادت کا، شہادت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ 7 قسم کے لوگ شہید ہیں، اس میں آپ نے جو جل کر مرے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مسافرت کی موت یہ بھی شہادت ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شہدائے حکمی کی کافی ساری اقسام بیان فرمائی ہیں، ان میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سواری سے گر کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لہذا امید ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر فضل کرے تو اپنے فضل سے منصب شہادت بھی عطا فرمائے، اپنے فضل سے عذاب قبر سے صرف رمضان المبارک کے دنوں میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر ان سے اٹھا لے اور ان کو جنت میں داخل فرمائے، تو اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ہمیں ان کے لیے اور ان جن کے وہ پیارے تھے ان کے صبر جمیل کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔